بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرد اور عورت کے کفن میں کیا فرق ہے، مرد اور عورت کے کفن میں کون کون سے کپڑے شامل ہوتے ہیں اور کفن دینے کا مسنون طریقہ کار کیا ہے۔ تخلیق کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک صحابہ اکرام کے واقعات، تابعین، اولیاء اللہ کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال زری، خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اور جدید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل معلومات گھر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور اس سے تجاوز نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ حد عبور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشک کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اسے میت کی خوشبو میں شامل کیا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا وہ تم لوگوں کی خوشبو نہیں ہے؟ حنفی، مالکی، شافی، حنبلی اور ظاہری تمام فقہی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے۔ ابن منظر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جن اہل علم سے ہم نے علم حاصل کیا ہے ان میں سے اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، جبکہ عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عورت کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، اور جمہور علماء کرام کے ہاں 5 کپڑوں کی تفصیل یہ ہے: تہبند، دوپٹہ، قمیص اور 2 لفافے جو میت کے ارد گرد لپیٹے جائیں گے۔ یہی موقف مالکی، شافی اور حنبلی فقہاء کرام کا ہے۔ ان علماء کرام اور فقہاء کرام کی دلیل ابو داؤد کی حدیث نمبر 3157 ہے، جو کہ لیلہ بنت قانف ثقفی سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں ان خواتین میں شامل تھی جنہوں نے کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہونے کے بعد غسل دیا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں تہبند دیا، اس کے بعد قمیص، پھر دوپٹہ دیا اور آخر میں لفافہ، اور پھر سب سے آخر میں ایک اور کپڑے کے اندر انہیں لپیٹ دیا گیا۔ لیلہ بنت قانف کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس بیٹھے تھے، آپ کے پاس کلثوم کے لیے کفن کے کپڑے تھے، آپ ایک ایک کر کے وہ کپڑے ہمیں دے رہے تھے۔ اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے جسے جوزکی نے عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ ہم نے کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو 5 کپڑوں میں کفن دیا اور اسی طرح ان کا سر ڈھک دیا جیسے زندہ کا سر ڈھکا جاتا ہے۔ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ اس لیے مستحب ہے کہ عورت اپنی زندگی میں مرد سے زیادہ پردے کا اہتمام کرتی ہے، اس لیے عورت کو وفات کے بعد بھی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مرد اور عورت کو کیسے کفن دیا جائے تو انہوں نے جواب دیا، افضل یہی ہے کہ مرد کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا جائے جس میں عمامہ اور قمیص نہ ہو، یہی افضل ہے، اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، تہبند، قمیص، دوپٹہ اور 2 لفافے، اور اگر میت کو ایک ہی بڑے لفافے میں کفن دیا جائے جس میں ان کا پورا جسم ڈھکا جائے تو مرد یا عورت دونوں کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اس میں وسعت ہے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ میں ہے کہ عورت کو کفن دیتے وقت پہلے تہبند باندھی جائے گی، پھر اوپر والے حصے پر قمیص اور اس کے بعد سر کے ارد گرد دوپٹہ دیا جائے گا اور پھر دونوں لفافوں میں لپیٹ دیا جائے گا۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، لفافہ، ازار بند اور قمیص، جبکہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں، لفافہ، ازار بند، قمیص، سینہ بند اور اوڑھنی۔ لفافہ، جسے عام الفاظ میں چادر بھی کہتے ہیں، میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف سے باندھی جا سکے۔ ازار بند
سر کی چوٹی سے پاؤں تک ہوگی۔ یہ چادر لفافے سے چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ لفافے کو دونوں طرف سے باندھنے کے لیے زائد مطلوب ہوتی ہے۔ قمیص، جسے عام طور پر کفنی بھی کہتے ہیں، کندھے سے گھٹنے کے نیچے تک ہوتی ہے۔ یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہوتی ہے اور اس میں چاک اور آستینیں نہیں ہوتی۔ اوڑھنی 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز کی ہوتی ہے۔ سینہ بند چھاتی سے ناف تک ہوگی، بہتر ہے کہ ران تک ہو۔ کفن کی چادریں اتنی چھوٹی نہ ہوں کہ میت پر پوری نہ ہو پائیں اور نہ اتنی زیادہ ہوں کہ اسراف میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ تھان میں سے حسب ضرورت کپڑا کاٹا جائے۔ کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی، ان کی قیمت کا ہونا چاہیے۔ کفن پہنانے کا مسنون طریقہ کار یہ ہے کہ غسل دینے کے بعد آہستہ سے جسم کو کسی پاک کپڑے سے صاف کیا جائے گا تاکہ کفن گیلا نہ ہو۔ کفن کو اس طرح بچھایا جائے کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر ازار بند اور اس کے اوپر قمیص کو رکھا جائے گا۔ اس کے بعد میت کو ان چادروں پر سیدھا لٹایا جائے گا اور کفنی یعنی قمیص کو سر سے گزار کر پہنایا جائے گا۔ اب سر، داڑھی اور داڑھی نہ ہو تو تھوڑی اور بقیہ تمام جسم پر خوشبو لگائی جائے گی اور وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگایا جائے گا۔ پھر ازار بند یعنی تہ بند لپیٹا جائے گا، پہلے بائیں یعنی الٹی جانب سے اور پھر سیدھی جانب سے۔ پھر لفافہ بھی اسی طرح پہلے بائیں یعنی الٹی جانب سے اور پھر سیدھی جانب سے لپیٹا جائے گا۔ اس کے بعد لفافہ کو سر اور پاؤں کی طرف سے گیرا لگائی جائے گی تاکہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو قمیص پہنا کر سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے سینے پر ڈال دیا جائے گا، ایک حصہ دائیں جانب اور ایک حصہ بائیں جانب۔ اس کے بعد سر پر اور بالوں پر اوڑھنی ڈالی جائے گی، اس کو باندھا اور لپیٹا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد ازار لپیٹا جائے گا اور سینہ بند باندھ کر چادر لپیٹی جائے گی۔